جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں آج ہم نے قیام رمضان، لاسٹ ٹائم ہم نے وطر کے مسائل ڈسکس کیے اور تہجد وغیرہ کے، تو آج ہم نے قیام رمضان یعنی جسے ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، قیام اللیل بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو احادیث میں تراویح کا لفظ نہیں آیا۔ سب سے پہلی بات اس کی مشروعیت کی ہے، تو یہ سنت ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، یعنی رمضان میں جو ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، اور کسی نے بھی اس کو واجب نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان میں دن کا جو روزہ ہے اس کو لازم قرار دیا، اس کو فرض قرار دیا، اور رات کا جو قیام ہے اس کو تطوع کے لفظ ہے، نفل قرار دیا، یعنی وہ سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تراویح کی نماز تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ جی تراویح نہیں پڑھی جاتی، لوگوں کے عجیب عجیب ایکسکیوز ہیں۔ چلو تراویح نہ پڑھو، روزہ تو رکھو نا، ویسے تو دونوں کام کرنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے قیام کی بہت زیادہ ترغیب دلاتے تھے، لیکن اس کو لازم نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ کیا کہتے تھے؟ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی تراویح کی نماز، رمضان کی نماز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رات پھر نماز پڑھی۔ پھر جب تیسری رات تھی تو اللہ کے رسول نہیں نکلے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، رات کو تم انتظار کرتے رہے اور میرے علم میں تھا، اور میں اس لیے نہیں نکلا تھا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ ابھی وحی کا زمانہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کہیں فرض نہ کر دے، تمہاری رغبت اور شوق کو دیکھتے ہوئے۔ تو ان کا تو فرض پورا ہو جانا تھا، ہمارا رہ جانا تھا، ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کی خواہش کا اظہار کیا۔ اچھا، بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، تراویح کی نماز 3 دن پڑھائی جماعت کے ساتھ، 23 کی رات، 25 کی رات اور 27 کی رات۔ 23 کی رات آپ کا قیام کوئی 1/3 آف دی نائٹ تھا، 1/3 رات۔ 25 میں آپ کا کوئی نصف رات قیام تھا، اور 27 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کوئی ساری رات ہی تھا، عشاء کے بعد سے لے کے سحری تک۔ بلکہ صحابہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب ہم وطر پڑھ کے فارغ ہوئے تو ہم ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو کہیں سحری فوت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو پورا رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی، لیکن پھر بھی پورا رمضان پڑھنا سنت ہے۔ کیوں سنت ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، کسی سبب سے نہیں پڑھی۔ تو اس لیے امام شافعی نے ایک بڑی بحث کی ہے سنت کی بحث میں کہ سنت کیا ہے۔ تو ابھی تک تو ہم نے پڑھا نا قول، فعل اور تقریر، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، خواہش بھی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے یہ بھی سنت ہے، کسی سبب سے آپ اس پہ عمل نہیں کر پائے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو سنت قرار دیں گے، اور یہ بات امام شافعی کی درست ہے۔ جی، عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا بھی رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا، یہ حتیم کے بارے میں، کہ میری خواہش ہے کہ اس کو جو ہے وہ بیت اللہ کا حصہ بنا دیا جائے، لیکن اب لوگ چونکہ نئے مسلمان ہوئی ہیں تو ان کے اندر اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، انہوں نے بیت اللہ کو اسی شکل و صورت میں دیکھا ہے تو وہ اس سے وحشت میں آ جائیں گے، اس لیے میں نہیں کر رہا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا کام کیا تھا، اس کو حتیم کو بیت اللہ کا حصہ بنا دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ دوبارہ جو ہے نا ان کی بعد بنو امیہ آئے تو انہوں نے پھر اس کو کیا کیا، واپس لے آئے، یعنی اس دلیل کی بنیاد پہ کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا۔
اچھا اس کے بعد پھر ایک جو ہے وہ خلیفہ نے کہا کہ میں اس کو دوبارہ جو ہے آپ وسلم کی خواہش کے مطابق لے کے آتا ہوں. تو پھر علماء نے منع کیا, دیکھو یہ کھیل شروع ہو جائے گا, تم سیاسی لوگ ہو, سیاسی مخالفتوں میں کوئی بیت اللہ کو آگے کرے گا, کوئی پیچھے کرے گا, اس کو چھوڑ ہی دو آپ جس حال میں ہے. پھر انہوں نے جا کے جان چھوڑی. عام لوگوں کے لیے بہتر ہی ہوگا, عام لوگوں کے لیے بہتر ہو گیا. چل ٹھیک ہے. نہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر تو 8 سال رہے نا, خلیفہ رہے حجاز کے اندر. بنو امیہ کے پیرالل انہوں نے اپنی خلافت قائم رکھی نا. تو تعداد کتنی ہے اس کے رکعات کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, تو اہل حدیث کی دلیل آ گئی ہے. تراویح کی نماز کیا ہے؟ 11 رکعت. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں ہے, یہ بات درست ہے. لیکن صحابہ سے بعض روایات ملتی ہیں. ٹھیک ہے, حضرت عمر سے, حضرت عثمان سے, حضرت علی سے, کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں اس کی جماعت شروع ہو گئی تھی, پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھی رہی, حضرت علی کے زمانے میں بھی رہی. تو خلفائے راشدین کے دور میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ 20 رکعت پڑھائی گئی. اگرچہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں, لیکن عام طور پہ ائمہ نے ان روایتوں کو ایکسیپٹ کیا. تو یہ صرف احناف کا موقف نہیں ہے, احناف, شوافع, حنابلہ تینوں 20 رکعت کے قائل ہیں اس بنیاد پہ, صحابہ کے عمل کی بنیاد پہ. صحابہ کی کیا دلیل؟ آتے ہیں اس کی طرف. اب یہ امام ترمذی کا تبصرہ ہے. ٹھیک ہے, اب امام ترمذی تو حنفی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا قول یہی ہے جو حضرت عمر, حضرت علی سے مروی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ 20 رکعت پڑھتے تھے. اور یہی سفیان ثوری کا قول ہے, وہ بھی محدثین میں سے ہیں. عبداللہ بن مبارک بھی محدثین میں سے ہیں. امام شافعی بھی محدثین میں سے ہیں. اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو مکہ میں دیکھا کہ وہ 20 رکعت پڑھتے, یعنی اپنے زمانے کے احوال بتا رہے ہیں نا. اور امام شافعی تو قریب کے زمانے کے ہیں, تو گویا کہ قریب کے زمانوں میں 20 رکعت شروع ہو گئی تھی صحابہ اور تابعین کے زمانے میں. یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ہی 11 ہی پڑھی ہیں, لیکن صحابہ کے زمانے میں 20 کا عمل شروع ہو چکا تھا. تو آسانی کے لیے 20 پڑھی گئیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا وہ کافی لمبا تھا. بعد میں لوگوں میں وہ لمبا قیام کرنے کی استطاعت نہیں رہی, تو پھر رکعات کی تعداد بڑھا دی گئی. تو 3 فقہوں میں 20 ہیں, امام مالک کے یہاں 36 ہے. امام مالک کے یہاں 36 ہے, تو 36 بھی پڑھی جاتی رہیں. ٹھیک ہے, حرمین میں 36 بھی پڑھی جاتی رہیں. تو اس لیے ایک بحث یہاں پہ کی ہے ابن الحمام نے, یہ حنفی اس میں سے ہیں, فقہا میں سے ہیں. ان کی بات ذرا بہتر معلوم ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی, یہ تو ماننا پڑے گا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 11 رکعت جو ہے یہ سنت ہے. ہاں, اس کے اوپر جو اضافہ کر کے آپ 20 پڑھ رہے ہیں, تو یہ جو اضافی رکعات ہیں یہ نفل ہے, یہ مستحب ہے. جی سنت پہ آپ اضافہ کر سکتے ہیں اس معنی میں کہ قید نہیں ہے نا, کہ آپ اضافہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ جی اضافہ کر کے قید کر دینا, اضافہ کر کے اس کو متعین نہ کریں, متعین نہ کریں. ٹھیک ہے, اب وہ صحابہ کے عمل سے لے رہے ہیں نا. اب اگر صحابہ نے کر دیا تو ہم انہیں تو بدتی نہیں نہ کہہ سکتے. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو راجح عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ 11 رکعت پڑھیں, لیکن 20 رکعت کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ صحابہ نے کیا, ظاہری بات ہے, اور خلفائے راشدین کے دور میں ہوا. اس میں اجماع ہوا تھا جی اجماع نہیں, اجماع والی بات تو غلط ہے کہ اجماع ہو گیا تھا, ایسی بات نہیں. خود حضرت عمر نے نہیں پڑھی, آگے روایت آ رہی ہے, جماعت کے ساتھ پڑھی نہیں, لوگوں کو جماعت پہ کھڑا کر دیا, خود نہیں پڑھی.
تو اجماع کیسے ہو گیا؟ تراویح کی نماز کی جماعت، جمہور کے نزدیک جو ہے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اگرچہ بعض اہل علم اس طرف نکل گئے کہ انفرادی پڑھنا افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر نے انفرادی پڑھی۔ تو یہ روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد میں پہنچا، مسجد نبوی میں، ٹھیک ہے، تو لوگ، ایک آدمی اکیلا یہاں مسجد کے کونے میں نماز پڑھ رہا ہے، یہاں دو چار نے جماعت جو ہے وہ شروع کروائی ہوئی ہے، دو چار ادھر کھڑے ہیں، یعنی اپنے اپنے، کوئی اکیلا لگا ہوا ہے، کوئی ٹولیوں کی صورت میں لگے ہیں، تو مسجد میں بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے جب یہ معاملہ دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، سارے اپنے اپنا کام لگے، تو بہتر ہے کہ میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے جو ہے وہ پھر حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا اور باقی ساروں کو کہا کہ ان کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی۔ اگلی رات پھر حضرت عمر آئے تو آپ نے دیکھا کہ ابی بن کعب جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سارے ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تو اس پہ حضرت عمر نے تبصرہ کیا، نعمت البدعۃ ھذی، کیا ہی خوبصورت بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے وہ پھر بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہے، ٹھیک ہے، ایک خوبصورت والی اور ایک قبیح، لیکن یہ لغوی معنی میں یہ بدعت نہیں ہے۔ انہوں نے سنت کی مخالفت میں جب ہاں، سنت کی مخالفت میں اس لیے نہیں کیا کہ آپ وسلم کی خواہش تھی، اس لیے امام شافعی نے یہ جو بات پیدا کی ہے نا کہ آپ وسلم کی خواہش بھی سنت ہے، تو اللہ کے رسول وسلم کی خواہش پہ عمل کیا، کیونکہ اب وحی کا زمانہ تو ختم ہو چکا تھا، اب وہ معاملہ نہیں رہ گیا تھا۔ ہاں، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعت کے اوپر جمع کیا، یہ بھی ہے بعض روایتوں میں اور صحیح روایتوں میں۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ 11 رکعت ہی ہیں، لیکن اگر کوئی 20 پڑھ بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نزدیک وہ دلیل صحیح ہے تو اس کو بدعت نہ کہیں، زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ افضل نہیں، ٹھیک ہے۔ سر اصل مسئلہ 11-20 کا ہے، یہ اصل مسئلہ جو ہے قرآن پاک کو سننا، اگر وہ ایک پارہ مطلب 20 والے بھی ایک پارہ میں پڑھتے 100 پارہ 8 والے بھی، تو لوگ کیا کرتے ہیں 20 والوں میں جا کر 8 پڑھ کے آ جاتے ہیں، یہ غلط ہے نا، اصل چیز تو غلط ہے۔ پورا قیام کریں، پورا پارہ سنیں، پارہ پورا سنتے نہیں ہیں۔ نہیں وہ بات دیکھیں یہ بات بھی اہم ہے کہ کیا پورا پارہ سننا یہ کوئی سنت ہے؟ مطلب یہ بھی تو نہیں ہے نا، ضرورت تھی کہ مطلب میں اس پارہ ہی پڑھ لوں۔ مقصد ہے پھر رکھتے پوری کرنا تو نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پارہ نہیں پڑھا، سیدھی سی بات ہے، ہم نے جو اس پارے کی تخصیص کر دی ہے نا، وہی جو ابھی بات آ رہی تھی جی 20 رکعت کی کیوں تخصیص کی، تو پھر پارے کی کیوں تخصیص کر دی؟ پارے کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا، اللہ کے رسول قیام کرتے تھے، بس لمبا قیام کرتے تھے، اصل بات یہ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ختم کرنا یہ بھی نہیں ہے، پورے عرب ورلڈ میں رواج نہیں ہے قرآن ختم کرنے کا، ہمارے یہاں برِ صغیر پاک و ہند میں ہے کہ انہوں نے اس کو سنت سمجھا ہوا ہے کہ جیسے نہیں، وہ دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے، قرآن کا پورا قرآن نکالتے تھے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی رمضان میں قرآن نکال لے تو، لیکن یہ کہ جی تراویح میں قرآن ختم کرنا ہے تو یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں، ہم بدعت بھی نہیں کہیں گے، لیکن ریلیکس رہے نا، بندہ ریلیکس رہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز وہی ہے کہ قیام ہے، کہ قیام کرنا ہے، بس اس کو فوکس کرے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، تو حضرت عمر نے یہ جب تبصرہ کیا اور ساتھ میں کیا کہا، والذین ینامون عنہا افضل، جو سوئے ہیں وہ افضل ہیں، ٹھیک ہے، جو عشاء پڑھ کے سو گئے ہیں تو وہ افضل ہیں، اور رات کو کھڑے ہو کے کیا کریں گے، قیام کریں گے، جی۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز اصل میں رمضان میں تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز کا افضل وقت کیا ہے، رات کا آخری پہر، یہ جو اس کا وقت ہے عشاء کے فوراً بعد، یہ جواز کا وقت ہے، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ افضل وقت وہی ہے، اگر کوئی اس وقت میں پڑھ سکتا ہے تو وہ اس وقت میں پڑھے، رات کے آخری پہر میں۔ ہاں، جو اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کیا کرے، عشاء کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اصلاً یہ تہجد کی نماز ہی ہے، تراویح کوئی علیحدہ نماز نہیں ہے۔ عام دنوں میں اس کو تہجد کہہ دیتے ہیں، رمضان میں اس کو ہم تراویح کی نماز کہہ دیتے ہیں۔
تو بہرحال یہی ہے کہ قیام لمبا کرے، کیونکہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے واضح طور پہ کہ بہترین نماز کون سی ہے؟ طول القیام. تو اس لیے رکعتیں کم رکھنا اور قیام لمبا کرنا یہ زیادہ مطلوب ہے بنسبت اس کے کہ بندہ 20 رکعتیں کر لے، 36 کر لے، 40 کر لے. اس سے بہتر ہے کہ بندہ 11 پڑھے اور لمبے قیام کے ساتھ پڑھے. کم 11 پڑے، اس کا جو ہے وہ تزکیہ سے جی کم از کم 11 پڑے، ہاں کم از کم 11 پڑھے. اس سے کم نہیں اس سے وہی بات ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا. کم بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، 8 بھی پڑھ سکتا ہے. ہم تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کر رہے ہیں. تراویح کی جماعت پڑھے وہ بھی سیکنڈ ٹائم رات کو پڑھ سکتے ہیں. جو تراویح کی نماز جو ہے وہ پڑھے پھر وہ رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. تراویح کی ایک ہی پڑھنے کی. چلیں بہرحال دیکھیں ہر کسی کا اپنا ایک موقف ہے. اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اور آپ کو کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے رات کو قیام اللیل کرنے سے تو دوبارہ پڑھ لے، کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. نیکی کے کاموں میں جو ہے نا لوگوں کو زیادہ روکنا نہیں چاہیے، خاص طور پہ نیکی کے ان کاموں میں جن میں گنجائش ہمیں ملتی ہو علماء کے. کہ وہ تراویح جو ہے اس میں وہ رقطوں کو طاق نہ کیا جائے جب تہجد پڑھی جائے پھر وہ یہی ہے نا کہ تراویح پڑھ کے انسان جو ہے وہ اپنا کیا کرے، وطر چھوڑ دے، پھر رات کو قیام اللیل کرے، تہجد کی نماز پڑھے اور سحری کے وقت میں وطر پڑھ لے. اس طرح سے کر لے. نیکسٹ کیا ہے؟ چاشت کی نماز. یعنی کہ تراویح، وتر، قیام اللیل، تہجد، یہ چاروں ڈفرینٹ نمازیں ہیں؟ نہیں ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. ایک ہی نماز. پھر اگر تراویح کے ٹائم پہ پڑھ لی یا درمیانی رات قیام اللیل کے ٹائم میں پڑھ لی یا تہجد کے ٹائم میں پڑھ لی تو ایک ہی دفعہ پڑھی جا سکتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہم ایک بات ہماری تہجد کی نماز میں آئی ہے کہ تہجد کی جو رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ عام طور پہ آپ نے 11 رکعت پڑھی ہے، لیکن کبھی آپ نے 2 کا اضافہ کر کے 13 بھی پڑھی، کبھی آپ نے 2 کم کر کے 9 بھی پڑھی، کبھی آپ نے 2 مزید کم کر کے 7 بھی پڑھی، یعنی ویریشن ہے اس میں. تو اس سے بعد اہل علم نے یہ بات نکالی کہ 11 متعین نہیں ہے، یعنی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو اس کمی بیشی کی نسبت سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر کسی نے کوئی رکعتیں زیادہ بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، یا کم بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف معمولات ملتے ہیں. عام معمول بہرحال 11 رکعت کی تھا. جی جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت اس میں 11 تو وطر کر لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی وطر کے بعد پھر 2 رکعتیں. ہاں وہ اصل میں یہ کہتے ہیں نا جی وطر کے بعد جو 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھی ہیں نا، یہ اصل میں یہ جواز بتلانے کے لیے تھا کہ اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ایک رستہ نکالنا تھا. وطر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. وطر کے بعد بھی پڑھ سکتا. لیکن حدیث کی کتاب میں تو یہ 20 سال لکھا ہوا ہے کہ راوی کو شاید غلطی لگی ہے کہ وطر اتنے تہجد کی نماز اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ 7 فجر کا ٹائم شروع ہو گیا تو نقل نے جو ہے وہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی. نہیں وہ واضح روایتیں ہم نے دیکھی ہیں، جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا نا، ہاں اس میں بالکل واضح ہے، اور ایک نہیں کئی روایتیں، اور وہ بھی ازواج سے ہیں نا، جو گھر میں سے ہیں، ام سلمہ ہیں. اور نیکسٹ کیا ہے؟ صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز. اچھا بعض اہل علم نے فرق کیا ہے اشراق میں اور چاشت میں، لیکن صاحب مصنف نے فرق نہیں کیا. سید سابق نے چاشت کو اور اشراق کی نماز کو ایک ہی شمار کیا، اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اشراق اور چاشت ایک ہی نماز ہے. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلد پڑھ لیا، ٹھیک ہے، جبکہ سورج ایک نیزے پر تھا، یعنی ایک نیزے کے برابر بلند ہوا تھا زمین سے، 10-15 منٹ بعد پڑھ لی سورج طلوع ہونے کے، تو اس وقت وہ اشراق کی نماز کہلائی. اور بعض اوقات جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوپہر چڑھے پڑھا، یعنی جب سورج خوب روشن تھا، اس کو چڑھے 2.5-3 گھنٹے ہو چکے تھے، اوپر آ چکا تھا کافی، اور گرمی اور اس کی حدت تھی، اس وقت بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو پڑھا، تو اس وقت کی نسبت سے اس کو چاشت کہہ دیا گیا. تو اشراق اور چاشت بیسیکلی اوقات کے نام ہیں. اشراق تو شرق سے ہے نا، نور سے، روشنی، جیسے مشرق اسی سے ہے، ٹھیک ہے.
یہ بھی اسی معنی میں آ جاتا ہے جیسے سورج کا خوب روشن ہونا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، خوب روشنی کے معنی میں۔ نہیں چاش تو غالباً فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی فضیلت میں مختلف روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو ہر جوڑ کے عوض اس کے اوپر صدقہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، کہ جب اس نے صبح کی ہے، اس کا جوڑ سلامت ہے، تو اب وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کا جوڑ سلامت ہے، اور اس کے لیے کیا کرے؟ صدقہ کرے۔ اب ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ اتنا صدقہ کرنے کے لیے جو ہے کچھ ہے تو نہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، کسی کو نیکی کا حکم کر دینا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے منع کر دینا صدقہ ہے۔ اور اگر تم 2 رکعتیں پڑھ لو اس دن میں، چاشت کی 2 رکعتیں، تو وہ تمہیں کفایت کر جائیں گی، یعنی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے جو شکر واجب ہو چکا ہے، خاص طور پہ صحت کے حوالے سے، تو وہ شکر ادا ہو جائے گا اگر تم صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی، تسبیح، یہ سب چیزیں آ جائیں، تو اس لیے اذکار وغیرہ بندہ کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ جو اس کے اوپر واجب شکر ہے نا، تو اس کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی تھی۔ ایک تو یہ کہ ہر مہینے میں 3 نفل روزے رکھنے، اور دوسرا چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنی، اور تیسرا یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا ہے، یعنی اپنا آخری عمل کیا کرے؟ نماز کو بنائے، اس کے بعد بندہ بستر پہ چلا جائے اور سو جائے، موبائل نہ کھولے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سفر میں کہ آپ نے چاشت کی نماز پڑھی 8 رکعت۔ تو چاشت کی نماز 2 رکعت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اب کیا ہے؟ 8 رکعت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اللہ کے رسول نے کہا میں نے ایسی نماز پڑھی کہ جس میں رغبت بھی ہے اور خوف بھی ہے، جنت کی امید اور جہنم کے خوف، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، اللہ نے مجھے 2 دے دیں، اور ایک کے بارے میں کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری امت جو ہے وہ قحط کی وجہ سے ہلاک نہ ہو، تو اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا، قحط سالی سے آپ کی امت ہلاک نہیں ہوگی۔ اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ کبھی دشمن جو ہے وہ میری امت پہ غالب نہ آئے، یعنی اس طرح سے غالب نہ آئے کہ ان کو بالکل ختم کر دے، مٹا دے، تو اللہ نے کہا یہ بھی آپ کی دعا قبول ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ اور میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ یہ آپس میں لڑے مرے نہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ چاشت کی نماز کا حکم نفل نمازوں میں سے ہے، یعنی مستحب ہے، مستحب کہتے ہیں ریکمینڈڈ ہے، سنت نمازوں میں سے۔ نے 8 رکعتیں پڑھی، وہ ایک سلام سے پڑھی، 2 کر کے، اس میں ذکر نہیں ہے، 2 کر کے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے، اور اتنی پابندی سے پڑھتے تھے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی آپ چاشت کی نماز کو چھوڑ دیتے تھے، اور اتنا عرصہ چھوڑے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ آپ کبھی نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سنت غیر مؤکدہ میں زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو سنت مؤکدہ نہ بنا لیں، لیکن اگر کوئی پابندی سے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ چاشت کی نماز کا وقت، ٹھیک ہے، اس کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اشراق سے، یعنی جب سورج جو ہے وہ ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد آپ اشراق کی نماز کہہ لیں یا چاشت کی نماز کہہ لیں، پڑھ سکتے ہیں، اور زوال تک، زوال آفتاب تک اس کا ٹائم جاری رہتا ہے، یعنی ظہر کی نماز کے وقت تک۔
ریکمینڈڈ یہ ہے کہ اس کو جلدی نہ پڑھا جائے بلکہ اس وقت پڑھا جائے جب کہ سورج خوب طلوع ہو چکا ہو، خوب اوپر آ چکا ہو، گرمی خوب پڑ چکی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے ہاں، مسجد قباء کے جو نمازی تھے ان کے ہاں تشریف لائے اور وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اوابین کی نماز کا وقت کیا ہے کہ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں، یعنی سورج کی تپش کی وجہ سے۔ اب یہاں ایک لفظ ہے اوابین، تو اوابین کی نماز کا وقت بھی یہی ہے۔ اشراق، چاشت اور اوابین تینوں ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں۔ اوابین کا لغوی مطلب کیا ہے؟ اواب جیسے رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ تو مغرب کے بعد جو ہے نا، جیسا بعض علماء کہتے ہیں کہ جی مغرب کے بعد ہے اوابین کی نماز، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ واضح مطلب صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اوابین کی نماز کا وقت کیا ہے کہ جب اونٹ کا جو بچہ ہے وہ جب، کیونکہ تپتی ریت ہوتی تھی، صحرا تھا عرب میں، تو وہ جب پاؤں رکھے ریت کے اوپر تو اس کے پاؤں جلنے لگے، تو وہ اوابین کا وقت ہے۔ تو یہ تینوں ایک ہی نماز ہیں، اشراق، چاشت اور اوابین۔ اس کی رکعت کتنی ہے؟ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری کی روایت گزری ہے کہ 8 رکعتیں ہیں، اور بعض روایتوں میں 12 رکعت کا بھی ذکر ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اس کی رکعت مقرر نہیں ہے، 2 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 12 پڑھ لے۔ تو کچھ لوگ جو ہے علماء اس طرف نکل جاتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کم زیادہ رکعتیں پڑھی تو وہ پھر کہتے ہیں جی غیر متعین ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے، اور کچھ اس طرف نکل جاتے ہیں کہ نہیں کم اتنی ہے اور زیادہ اتنی ہے۔ تو دونوں اپروچز مطلب اس کی گنجائش ہے۔ ہاں ہم کسی ایک اپروچ کی طرف جا سکتے ہیں کہ ہم کہیں کم اتنی ہے، زیادہ اتنی ہے، یا ہم دوسری اپروچ کی طرف چلے جائیں کہ نہیں یہ کمی بیشی اصل میں یہ اشارہ ہے کہ تعداد متعین نہیں ہے، جتنی مرضی پڑھ لو۔ حضرت حسن بصری سے سوال ہوا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جو 2 رکعتیں پڑھتے تھے، بعض ایسے تھے یعنی صحابہ میں سے جو 4 پڑھتے تھے، اور بعض ایسے تھے کہ جو نصف النہار تک پڑھتے ہی رہتے تھے۔ بعض صحابہ کے مزاج میں ذرا عبادت کی رغبت زیادہ تھی، جیسے حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ، تو وہ پھر پڑھتے ہی رہتے تھے 2 رکعتیں کر کے بس۔ اور حضرت ابراہیم نخعی سے ہے کہ ایک آدمی نے اسود بن یزید سے سوال کیا کہ میں چاشت کی کتنی رکعتیں پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا بھائی جتنی چاہتا ہے پڑھ لے۔ اور حضرت ام ہانی سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی جو ہے وہ 8 رکعتیں پڑھی، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد آپ سلام پھیرتے تھے، یعنی 2 کر کے آپ نے پڑھی۔ یہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ حضرت ام ہانی حضرت علی کی بہن تھی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھتے تھے، اور جب چاہتے تھے اس میں اضافہ بھی کر لیتے تھے۔ تو 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، یہ سب جو ہے وہ اس میں ثابت ہے، کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ استخارہ کی نماز۔ استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے خیر طلب کرنا، باب استفعال، خیر سے خیر طلب کرنا، کیونکہ باب استفعال کا خاصہ کیا ہے؟ طلب کرنا، یعنی کوئی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ اللہ سے خیر طلب کریں۔ کیا استخارہ مشورہ ہے یا خیر ہے؟ یعنی خیر کا مطالبہ ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ اس میں اللہ سے مشورہ بھی ہے، بعض اوقات انسان ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کروں نہ کروں، ٹھیک ہے، تو ایسے میں اللہ سے مشورہ بھی ہے۔ اور بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ یا اللہ بس اب یہ تو کر ہی دینا، یہ تو کر دے، اگر اس میں خیر نہیں بھی ہے تو خیر ڈال دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ لیکن عام طور پہ اس کا مفہوم مشورے کا ہی لیا گیا ہے، کیونکہ اس کی دعا کے مفہوم میں مشورے کا پہلو غالب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے تھے تمام امور میں، ٹھیک ہے، جیسا کہ قرآن کی کوئی صورت ہمیں سکھلایا کرتے تھے، یعنی اتنے اہتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دعا سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے فلیرکع رکعتین،
تو 2 رکعتیں پڑھے جو فرض کے علاوہ ہوں، فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے. اس سے صلاۃ الحاجہ کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ دعا کرے اللہم استخیرک بعلمک. کچھ الفاظ فرق بھی ہیں دوسری روایتوں میں، تو ملتے جلتے الفاظ ہیں. ہم نے کہا تھا روایت بالمعنی ہوتی ہے تو راوی الفاظ کا اختلاف بھی کر لیتے ہیں. یا اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کے ساتھ. واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت کے ساتھ قدرت طلب کرتا ہوں. واسألک من فضلک العظیم، اور آپ کے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں. فإنک تقدر ولا اقدر، آپ قدرت رکھتے ہیں اور میں نہیں رکھتا. وتعلم ولا، آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا. یعنی یہ کام آپ کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے. وانت علام الغیوب، اور آپ غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر آپ کے علم کے مطابق یہ کام خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین، میرے معاش اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، فقدرہ لی ویسرہ لی، تو اس کو میرے لیے کیا کرے، مقدر بنا دے اور آسان بھی کر دے، یعنی اس کو میری تقدیر میں لکھ دیں. ثم بارک لی فی، پھر اس میں میرے لیے کیا کریں، برکت بھی ڈال دیں. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اے اللہ اگر آپ کے علم کے مطابق یہ معاملہ میرے دین، میری معاش، میری آخرت کے لیے شر ہے، فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اس سے پھیر دے اور اسے مجھ سے پھیر دے. وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور پھر جہاں سے کوئی میرے لیے کوئی بہتر ہے تو وہ میرا مقدر بنا دے. ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے. ٹھیک ہے، انسان راضی نہیں نہ ہو رہا ہوتا، وہ مطلب جو اس کی چاہت ہوتی ہے انسان کہتا ہے بس یہی ملے بس. ٹھیک، عاقبت امری کی مراد آخرت ہے یا کام کا انجام؟ آخرت بھی ہو سکتا ہے، انجام کار دنیا کے اعتبار سے بھی، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں. ٹھیک، تو استخارہ آن لائن بہرحال یہ تو بدعات میں سے عصر حاضر کی. ٹھیک ہے، دعا سے نظر آ رہا ہے کہ بندے کا ڈائریکٹ اللہ سے اختلاف ہے. تو اصل میں یہی ہے کہ بندہ خود استخارہ کرے، یہی سنت ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے استخارہ، استخارے کی دعا. اگر زبانی یاد نہ بھی ہو تو یہ ٹیکسٹ سامنے رکھ لے. آج کل تو جو دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں یہ دعا لکھی ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اس نے، نفل نماز کسی بھی وقت میں پڑھ لے، ضروری نہیں وہ کہتے ہیں جی رات عشاء کے بعد ہی پڑھے، پھر اس نے سو جانا ہے اور کسی بابا جی نے آ کے اس کو بتانا ہے کہ بچے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ہاں، تو اصل میں ضروری نہیں ہے کہ خواب میں جو ہے وہ کوئی بابا جی آ کے بتائیں آپ کو. ٹھیک ہے، اور ہاں پڑھا جا سکتا. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بابا جی آ کے بتائیں خواب کے اندر. ٹھیک ہے، آ جائیں تو کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے. تو اصل چیز کیا ہے، دیکھیں یہاں پہ بھی جو الفاظ ہیں استخارے کی دعا کے، اس پہ انسان غور کرے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے، فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی. یا اللہ اگر وہ میرے لیے بہتر ہے نا تو اس کو میرے لیے کیا کر، تقدیر بنا دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے. ٹھیک ہے، اور میرا دل اس کی طرف کیا ہو جائے، مطمئن ہو جائے. اور اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو کیا ہے، فصرف عنی وصرف نہیں ہے، مجھے اس سے دور کر دے اس کو. تو یہ ایک دعا ہے، اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. تو اگر باہر حالات ہی ایسا پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ اس سے دور ہو رہے ہیں اور وہ کام آپ سے بھاگی جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اصل استخارہ تو یہاں نکل رہا ہے نا. اور اگر باہر حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ کام آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے، تو آپ کے استخارے کا نتیجہ نکل رہا ہے. اب آپ خواب میں بابا جی کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی جو ہے ہم نے خارج کے حالات کو دیکھنا ہے، کیونکہ آپ نے دعا ہی یہی کی ہے کہ یا اللہ خارج کے حالات موافق بنا دے. اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو بس یہ کام مجھ سے بھاگے اور میں اس سے بھاگوں. تو اگر آپ کا قلبی اطمینان، آپ کا ذہنی رجحان اس کام کی طرف بڑھ رہا ہے اور حالات بھی بنتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر سمجھے کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور اگر آپ کا قلبی اطمینان نہیں ہو رہا، ذہنی رجحان نہیں بن رہا، اور وہ کام بھی آپ سے جو ہے وہ
بھاگی جا رہا ہے اور آپ بھی اس سے دور ہو رہے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو خواب آ جائے بعض اوقات ٹھیک ہے، لیکن وہ خواب بھی کلیئر ہونا چاہیے نا، بالکل واضح ہو، کلیئر کٹ ہو. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان روزانہ خواب دیکھتا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب خواب آنا تو روٹین کی بات ہے نا، تو اب جو بھی خواب آئے گا الٹا سیدھا، اب جی اس کو نہ آپ انٹرپریٹ کریں، میں نے استخارہ کیا ہے اب بتائیں جی اس کا کیا. وہ بھائی اس کا کوئی معنی نہیں ہے، میننگ لیس خواب ہے. سارے دن انسان جو سوچتا رہتا ہے وہی اس کے خوابوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے استخارہ کی نفل پڑھ کے اور پھر سویا اور پھر جس طرح لوگوں کا اکثر ایشو ہوتا ہے کہ پھر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، خواب میں ہم نے کچھ دیکھا ہے، بڑا کلیئر دیکھتی ہیں چیزیں لیکن انٹرپریٹ واقعی نہیں کر پا رہے، پھر کیا اس کا؟ دیکھیں یہ بات بہت واضح ہمارے لیے ہونی چاہیے. آپ نے اللہ سے مشورہ طلب کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہیلیاں نہیں بجھوائے گا. عام آدمی جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو پہیلیاں نہیں ڈالتا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل، یعنی آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے آسانی کر، اللہ تعالیٰ آپ کو پہلی ڈال کے آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہے. وہ خواب استخارے کا ہے ہی نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کام ہو جائے، اب وہ چاہ رہا ہے کہ یہاں اس کی شادی ہو جائے تو اس کو خواب میں وہاں نکاح ہوتا ہی نظر آئے گا. سیدھی سی بات ہے، ایسے ہی ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ انسان کی ایک جو خواہش ہوتی ہے نا اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چیز اس کو خواب میں نظر آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے استخارے کا نتیجہ ہے اور بعد میں وہ رشتہ ٹھیک نہیں نکلتا تو وہ کہتا ہے اچھا استخارہ غلط نکلا ہے. خواہش میں اور جو ہے وہ اللہ سے جو دعا ہے بہت باریک ڈفرینس ہے. مطلب خواب کو انٹرپریٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. عموماً جو خواب ہوتے ہیں وہ انسان کی خواہشات کے زیر اثر ہوتے ہیں. اصل میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا رات کو میرا سر کاٹ دیا گیا ہے، وہ آگے آگے جا رہا ہے اور میں پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم سے کھیل رہا تھا. ہاں شیطان کھیل رہا تھا. ایسے ہی ایسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں شیطان پہ ہی ڈال دینا چاہیے. نہیں دیکھیں شیطان تو ایک سورس ہے نا. ہاں شیطان ایک سورس ہے. سب سے بڑا سورس جو ہے نا وہ انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں. خواب کے سب سے بڑا سورس ہی ہوتے ہیں اور خوابوں کے پیچھے نا نہیں بھاگنا چاہیے. ہاں مطلب نہیں بالکل نہیں بھاگنا چاہیے جو ہے نا خوابوں کے پیچھے. دیکھیں خواب کی تعبیر آپ کو مل بھی جائے تو کیا ہوگا؟ اصل میں خواب ہے کیا؟ لوگوں نے مطلب اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ خواب ہے کیا، خواب کا مقصد کیا ہے. اس لیے اب لوگ بلا وجہ اس کی تعبیر کے پیچھے بھاگتے ہیں. دیکھیں خواب کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب مبشرات ہیں. کیا ہیں؟ مبشرات ہیں. تبشیر کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جس سے آپ کے اندر خوشی کی کیفیت پیدا ہو جائے. اب ایک بندہ غمگین ہے، ٹھیک ہے، آپ اللہ کے دوست ہیں نا، اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ غمگین ہے، اس کو میں خوش کروں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں کچھ ایسا دکھائیں گے جس سے اس کے اندر ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہو جائے. بس یہ خواب کا ایک بڑا مقصد ہے. اب جیسے آپ کا کوئی دوست ہے آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے تو وہ کوئی چٹکلا چھوڑ دے گا، کوئی لطیفہ آپ کو سنا دے، خوش کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے چلو یار باہر نکلتے ہیں، کیوں ڈپریشن میں ہو. یہ بیسیکلی خواب کیا؟ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے. اس تعلق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبیوں کے اوپر تو وہی آتی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ربط میں ہے، تعلق میں ہے. یہ جتلانے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے اس میں خواب ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں. تو ہم جو خوابوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں نا، مطلب نہیں اصل چیز وہی ہے بھائی، دنیا وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم خود پیدا کر رہے ہو، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، وہی ہے. تو انسان نے جس کے لیے ایفرٹ کی، لیس علی الانسان الا ما سعی، جو خواب میں آ گیا. اب ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ آ کے اب مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جد و جہد کی ہے، ایفرٹ کی ہے. اللہ نے رستے ہموار نہیں کیے. مجھے یاد ہے ہم نا فائنل کے امتحان دے رہے تھے مدرسے کے فائنل کے پیپر تھے. یقین مانے سینکڑوں بچے تھے اس میں، مسجد کے حال میں بیٹھے. تو مدرسے کے سارے بچے نقل مار رہے سوائے 2 بچوں کے، ایک میں تھا اور میرا دوست تھا. تو ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہے، مطلب دینی پیپر ہے، اس میں بھی ہم نے نقلیں مارنی.
لیکن وہ اتنے اطمینان سے نقل مار رہے تھے کہ ہم نے ان سے بعد میں پوچھا کہ یار یہ کیوں ایسا کر رہے، مطلب یہ تو گناہ کا کام ہے نا، اور ہمیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ اصل میں جائز ہے. جائز اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نقلیں مروائی ہیں. وہ بیت المقدس کے واقعے کا حوالہ دینے لگے نا، کہ جب قریش نے سوال پوچھا کہ ہمیں بتائیں آپ اگر جو ہے وہ سفر کر کے آئے ہیں مسجد اقصیٰ کا، ایک رات میں وزٹ کر کے آئے ہیں، تو فلاں فلاں مسجد اقصیٰ کے احوال بیان کریں. تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ وسلم کے سامنے وہ مسجد اقصیٰ کر دی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ پوچھتے تھے تو آپ جواب دیتے تھے. تو نے کہا اللہ تعالیٰ نے نقلیں مروائی ہیں اپنے نبی کو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی نقل ناجائز؟ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم یہ بات کر رہے تھے. وہ درسنا وہ جو میں نے پڑھا ہے کیا انٹرپریٹیشن ہوئی ہے؟ پھر آپ کی قائل ہو گئی اس کے بعد؟ نہیں بہرحال تو ہم اصل میں یہ بات کر رہے تھے کہ زیادہ خوابوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اصل چیز کیا ہے؟ ضروری حدیث من قام رمضان، پھر رمضان میں قیام کر لیں گے، اس کے بعد معاف ہو جائے گا سب. ہاں بس ایسا ہی ہے، لوگ غلط تعویل کر لیتے ہیں، ایسا ہی ہے. تو خواب میں دیکھیں، خواب بیسیکلی اتنا ہی ہے کہ آپ کو خوشی کی کیفیت حاصل ہو گئی. کوئی اچھا خواب دیکھ کے آپ کے اندر سرور کی کیفیت پیدا ہو گئی، کوئی ڈپریشن آپ کا چلا گیا، یا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اچھا تعلق ہے، بس اس کو انجوائے کریں. 2-4 دن بعد پھر وہی غم کے دورے پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کچھ دکھا دیں گے، بس اتنی سی بات ہوتی ہے. اور ہم مطلب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ جو ہے نا وہ کیا ہونے والا ہے یا میں کیا بننے والا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ دنیا انسان اپنی جد و جہد کے ساتھ جو ہے وہ بناتا ہے، اپنی دنیا بھی اپنی آخرت بھی. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں انٹرونشن ہے، اس کا انکار نہیں.